اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم آج کی اس عظیم الشان تقریب سعید میں حاضر ہیں، جو زیر صدارت عزت مآب جناب پروفیسر ڈاکٹر ظفر معین ناصر صاحب، جو رئیس جامعہ پنجاب ہیں، منعقد ہے. اور مجھ سے پہلے ڈاکٹر افتخار صاحب نے حدیث 2 سنائی، نعت مبارکہ پڑھی گئی. یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہم صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، ٹیکنیشین بھی ہیں. ہر پرسن جو ہے آئدر از اے پروفیسر آف اسلامیات اور سائنس، ہر بندہ جو ہے اس ٹیکنالوجی کو سمجھ رہا ہے. اور اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سسٹم جو لگے ہوئے ہیں اس میں کوئی لائیو ہے، کوئی ریکارڈ کر رہے ہیں پروگرام. جو لائیو سسٹم چل رہے ہیں، اس پروگرام کو پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت. اس ٹیکنالوجی پر ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی صحیح کہتی ہے. لیکن اس سے پہلے 1450 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں فرمایا، اے پیارے صحابہ کرام، جب جمعۃ المبارک کا دن آیا کرے تو مجھ پر کثرت دوشی پڑا کرو. لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ سکانا. فرمایا کوئی کہیں مجھ پر دروشی پڑھتا ہو، اس کی آواز مجھے مدینہ سے پہنچ جاتی. ابھی یہ سائنس کی انوینشنز نہیں ہوئی تھیں، لیکن روحانیت سائنس سے بھی آگے ہے. اس ٹیکنالوجی کی آواز آسمان کے نیچے نیچے ہے، روحانیت کی آواز آسمان کے پیچھے پیچھے بھی ہے. ٹیکنالوجی کی آواز زمین کے اوپر اوپر ہے، روحانیت کی آواز زمین کے نیچے نیچے بھی ہے. اس لیے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرمایا کرتے تھے، جب کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھانے جاتے تو پیارے عظیم اسکالرز اور اسٹوڈنٹس بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، آپ سب سے پہلے یہ پوچھا کرتے تھے یہ مقروض تو نہیں ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے تاکہ میرا کلمہ پڑھنے والوں کو احساس ہو کہ قرض لے کر نہیں مرنا چاہیے. اور جو اسٹیٹ میں ہم رہتے ہیں ہمیں احساس ہونا چاہیے، انڈیویجولس کو بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، قرض کو واپس کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی نماز نہیں پڑھاتے تھے. اور صحابہ کرام جب محبت چاہتے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھا دیں، قرضہ ہم ادا کر دیں. اور پھر اس کے بعد آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لے جاتے اور قبر کے اندر میت کو فرماتے ابھی تیرے پاس فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے من ربوں کا، تو کہہ دینا ربی اللہ. اندر بھی آواز آ رہی ہے، اوپر کی آواز اندر جا رہی ہے. ٹیکنالوجی کی آواز اوپر اوپر رہتی ہے، لیکن روحانیت میں آواز آسمان کے پیچھے بھی جاتی ہے اور زمین کے نیچے بھی جاتی ہے. اس لیے جب بھی کبھی، یہ تو ایک یونیورسٹی ہے نا، یہ تو تعلیمی ادارہ ہے، یہ ایک ایجوکیشن فیکٹری ہے جس میں میں بھی یہاں سے فارغ شدہ ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہاں جو تعلیم ہوتی ہے وہ انسان بنانے کے لیے، انسانی اقدار سکھانے کے لیے، شعور دینے کے لیے ہے، بگڑوں کو سنوارنے کے لیے ہے، صبروں کو رہبر بنانے کے لیے. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہاں سیکھ کر آگے کیا سکھانے والے ہیں. پیارے نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والسلام و تحیت و ثنا نے ہم پر کتنا احسان ہے ان کا، اور اللہ پاک نے کتنا کرم فرمایا ہے. جب آپ کو اللہ پاک نے بھیجا تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، indeed there has come to you a noble messenger, holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azizun alayhi ma'anitum, you're falling into hardship, it grieves him. فرمایا تم پریشانی میں ہوتے ہو، مشقت میں پڑتے ہو، پریشان وہ ہو جاتے ہیں. غور کریں میرے پیارے مسلمان بھائیوں، تکلیف مجھے آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے پریشان وہ ہوتے ہیں. اب میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں اور ان اسٹوڈنٹ سے سوال کرتا ہوں، یہ جو ہم ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں،
اذیتیں پہنچا رہے ہیں، بے قصوروں کو مار رہے ہیں، کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ کن کو تکلیف دے رہے ہیں؟ کلمہ پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا تکلیف تمہیں آتی ہے، پریشان میرے محبوب علیہ السلام ہوتے ہیں۔ تو جب میں نے کسی کو تکلیف دی ہے، نہ میں نے اس کو تکلیف نہیں دی، میں نے اپنے نعوذ باللہ نعوذ نبی پاک کو تکلیف دی ہے، تو کیسا میں کلمہ پڑھنے والا ہوں؟ ہمارا دین تو یہ سکھا رہا ہے، بخاری سی پڑھیں، انسان تو انسان، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوانوں سے ہی محبت سکھائی ہے، جانور کے منہ پر مارنے سے منع کیا ہے۔ ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، چیتھے اڑا دیتے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، اپنی بہنوں کو بیوہ کر رہے ہیں، ماؤں کے سہاگ چھین رہے ہیں، بیٹیوں کو بے آسرا کر رہے ہیں، اور پھر دعوے بھی کر دیتے ہیں یہ کام ہم نے کیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنیں، آقا علیہ السلام تو پاؤں میں کانٹا گرا ہوا ہے، اس پر فرماتے جو راستے سے کانٹا ہٹائے گا اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، یعنی کانٹا ہٹانے پر بھی ثواب ہے۔ ہمارا دین تو اتنا پیارا دین ہے، کوئی کہیں مثال نہیں دے سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیسی تعلیمات ہیں، آپ کی 63 سالہ زندگی، پیدائش سے لے کر پردہ فرمانے پوری کی پوری زندگی پوری کائنات کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ حیات جو ہے وہ میرے محبوب علیہ السلام کی حیات پاک ہے۔ آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، 100% پڑھ کے دیکھیں، کسی بھی پرسن کی پوری ہسٹری آپ کو نہیں ملے گی، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام ان کے نام آئیں گے، چند ان کے ایونٹس آئیں گے، چند ان کی میسیجز آئیں گے، لیکن کمپلیٹ لائف ان کی نہیں ملے گی۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی عظمت و شان ہمارے نمونہ بنا رب کائنات نے، سونے سے لے کر جاگنے تک، گھر آنے سے لے کر باہر جانے تک، کام سے لے کر انعام و کرام فرمانے تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور سے لے کر مالک تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، باپ سے لے کر بیٹے تک، بیٹے سے لے کر باپ تک، شاگرد سے لے کر استاد تک، استاد سے لے کر شاگرد تک، ہر ایک کے لیے نمونہ پیش کیا ہے۔ اور آپ نے بندوں کے لیے بھی نمونہ پیش کیا کہ خالق کا بندہ کیسے ہونا چاہیے۔ پیارے نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک گناہ گار آدمی، سنیے ہمارا دین کیا سکھا رہا ہے، ایک گناہ گار آدمی اور ایک گناہ گار عورت، وہ اپنے موقع پر جا رہی تھی یا اپنے موقع پر جا رہی تھی، اس نے دوپٹے سے اپنا سر چھپایا ہوا ہے اور جا رہی ہے، دیکھا کتا مٹی چاٹ رہا ہے، اس بندے نے دیکھا ایک کتا ہانپ رہا ہے، دونوں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ یہ مرنے والے ہیں۔ اس عورت نے دوپٹہ اتارا اور اپنے جوتے کو دوپٹہ باندھ کے کنویں میں لٹکا کے پانی نکالا، کتے کو پلا دیا، اور وہ شخص جو تھا اس پر نہ دوپٹہ تھا، نہ کوئی ڈول تھا، نہ کوئی بات تھی، وہ کنویں میں اتر گیا، اس نے منہ میں پانی بھرا، پانی بھر کے باہر نکلا، اس نے اپنے منہ والا پانی کتے کے منہ میں ڈال دیا، اس نے اپنے جوتے والا پانی کتے کو پلا دیا۔ خالق کائنات کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب کائنات کو اتنے وہ بندے پسند آئے، حالانکہ وہ صحیح نہیں تھے، نالائق قسم کے لوگ تھے، گناہگار تھے، لیکن اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ میری مخلوق انہوں نے زندگی بچائی ہے، تو پیارے نبی پاک فرماتے رب کائنات ان کے سارے گناہ معاف فرما۔ جب جانور کو پانی پلانے سے رب کائنات راضی ہوتا ہے، جب انسان کو پانی پلانے کتنا راضی ہوگا۔ ہم تو لوگوں کے گلے دبا رہے ہیں، تیسرے اڑا رہے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی وہ حدیث جو افتخار سے ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے، کتنی خوبصورت بات فرمائی، جو کسی کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، جو کسی کی داد رسی کرے گا اللہ اس کی داد رسی کرے گا، اور ایک بڑی خوبصورت باتوں میں سے یہ بات بھی فرمائی، جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی۔ آج چینلز دیکھو، ایک دوسرے کی برائیاں ہو رہی ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور بے عزتیاں کی جا رہی ہیں، تان و تشی کی جا رہے ہیں، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمارا۔ ہم تعلیمات محمد عربی علیہ السلام سے بے خبر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اظہار نبوت 40 سال کے بعد فرمایا، لیکن آپ نے صحابہ کو ایڈریس فرمایا۔ امام احمد حنبل فرماتے ہیں، امام طبرانی فرماتے ہیں، صحیح مشکات نے لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے، امام بیہقی دلائل نبوت شریف میں لکھتے ہیں، ڈھیروں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں جمع ہے،
صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور خطاب حضور فرما رہے ہیں، اور آج میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر پروفیسر ظفر مئی ناصر صاحب نے آج سنت ادا کی ہے، یہ اجتماع کر کے سنت ادا کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، صحابہ اکٹھے ہو گئے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم تو میری باتیں کرتے ہو نا، کتنے بیٹھ لگتے، آج میں اپنی بات سناتا ہوں تمہیں۔ خود آپ نے ایڈریس فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و آدم بین روح والجسد وان آدمنا لمج فی طینتہ۔ آقا کریم فرماتے علیہ السلام ابھی آدم علیہ السلام اپنے اس جسم اور روح کے پروسیس کے اندر تھے، فرمایا اس میں لکھا ہوتا خاتم النبیین، اور فرمایا انا دعوت ابراہیم علیہ السلام میرے لیے دعا کی۔ کس نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے، وہ دعا سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے ہیں، کیا دینا چاہتے ہیں، اور انبیاء کس طرح دعا فرما رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 15واں رکوع، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ربنا وابعث فیہم، اے میرے پروردگار، اے ہمارے رب، ان میں ایک ایسا رسول بھیج دے یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے قلوب کو پاک صاف فرما دے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت سنائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے آئے ہیں، بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں معلم کی شان کے ساتھ آیا ہوں، اور معلم کی شان کیا ہوتی ہے؟ زندگی سنوارنا، کردار بنانا۔ آپ نے کیسے کردار بنائے؟ غلاموں کو حکمران بنا دیے۔ جناب سیدنا بلال جن پہ اتنا ظلم ہوتا تھا، ان کے گلے میں رسی ڈالی جاتی، ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی جاتی، زنجیریں ڈالی جاتی، پاؤں میں بیڑی ڈال کے گھسیٹا جاتا، اور کتنا ظلم ان پر ہوتا تھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا نوازا۔ جب جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما جب ان کا نام لیتے تھے، فرماتے سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال۔ فرق ختم کر دی، ایکوالٹی پیدا کر دی ایمان کی بنیاد پر، کہ یہ بھی ایمان والا ہے، یہ بھی ایمان والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، اور محترم جناب ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ان کی بڑی محبت ہے ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بڑی محبت ہے، یقین جانو۔ تفصیل بہت ہے لیکن شارٹ میں سناتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا، کال کی یا بنی اسرائیل، کوئی پولوشن نہیں تھی، کوئی شور شرابہ نہیں تھا، بڑا پلیزنٹ اور نیٹ قسم کا سسٹم ہوتا تھا۔ آواز گھروں تک پہنچ گئی، لوگ باہر تشریف لے آئے، آپ کھڑے ہیں، کوئی اسٹیج سیکرٹری نہیں ہے، اکیلے اناؤنس کر رہے ہیں اے میرے پیارے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل۔ حضور واٹ یو وانٹ سے، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ وَإِنِّي رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پوچھا کدھر آئے ہیں؟ وَإِلَيْكُمْ، تمہاری طرف آیا ہوں۔ تو حضور آج کیوں بلایا ہے؟ آج میں نے 2 ٹاپکس پر سپیچ کرنی ہے۔ حضور ٹاپکس کیا ہے؟ نمبر 1، مصدق لما بین یدی من التورات، مجھ سے پہلے تورات اتری ہے کتاب، میں اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں، اس میں اوامر و نواہی اور پہلے انبیاء کی شانیں جو اس میں بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی جو شانیں وہ ہیں وہ بیان کرنے آیا ہوں۔ اور نمبر 2، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک نبی علیہ السلام پیدا ہوں گے، ان کا نام احمد علیہ السلام ہے، میں تمہیں ان کی ولادت کی خوشخبری سنانے آیا۔ یا رسول اللہ، جناب عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام نے کتنی محبت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسپانس دیا اس کا۔ کیا رسپانس دیا ہے؟ ان کا گریڈ شان جو تھی وہ بتا دی، ان کی والدہ کی شان بیان کی، لوگوں نے تانے دیے، انہوں نے ان کی ماں کی اماں جی کی شان بیان کی، اور یہاں تک یقین جانو قرآن پاک سورہ آل عمران پڑھیں، سورہ مائدہ پڑھیں، سورہ مریم شریف پڑھیں، اتنی شان بی بی مریم سلام اللہ علیہ کی رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ ہم ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے ہیں، آج آپ بھی میرے گھر آئیے، کہتے آج میرے گھر آئیے، تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب ایک دن جناب سیدنا زکریا علیہ السلام بھی مریم سلام اللہ علیہ کے پاس آئے، فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم علیہ السلام میں تجھے فیڈ کرتا ہوں، کون تجھے فیڈ کرنے والا آ گیا نیا جس نے کھانا دے دیا ہے؟
تو بی مریم سلام اللہ علیہ کیا فرماتی ہے؟ قالت ہو من عند اللہ، کہا خالو جان آپ بھی مجھے فیل کرتے ہیں، آج اللہ نے میری دعوت فرمائی ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کی والدہ کی دعوت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائیاں، ان کی عظمتیں اور ان کے آنے کی بشارتیں دیتے ہیں۔ اور بہت اچھا آپ نے یہ میسیج دیا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ تمام انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تمام کی تعظیم و توقیر ہمارا فرض ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، ہمیں رب کائنات نے کلمہ نصیب فرمایا ہے، اس کلمہ کی برکت یہ ہے کہ ہم ہر نبی علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں۔ کبھی کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بات نہیں کرے گا، جب بات کرے گا عیسیٰ علیہ السلام، جب بات کرے گا نوح علیہ السلام، جب بات کرے گی ابراہیم علیہ السلام۔ پیارے دوستوں بزرگوں، چونکہ ہمارے اس انسٹیٹیوشن میں خواتین بچیاں بھی پڑھتی ہیں، اس لیے کچھ تھوڑا سا ان کو بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا کیا حال تھا ہماری پیاری بیٹیوں کا جب ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے۔ لوگ بچوں کو زندہ دفنا دیتے تھے اور 9 بچے عورتوں سے نکاح کرتے تھے، اور جب وہ مر جاتا تھا اس کا بڑا بیٹا جس ماں سے چاہتا نکاح کر لیتا سوائے اصلی ماں کے۔ بڑا ظلم ہوتا تھا، توبہ توبہ۔ لیکن جب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے بچیوں کو گڑھے سے نکالا، ان کو مقام دیا، فرمایا جس کو رب کائنات 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، ان کی تربیت کی، انسان بنا دیا، اخلاق کی اقدار سکھائیں، تہذیب و تمدن کے نور سے اس کو منور کر دیا، یہ 3 بچیاں کل قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں۔ وہ دور جاہلیت میں دفن کی جا رہی ہے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کو عزت بخشی جا رہی ہے۔ جب یہ بچیاں ہیں، عرض کیا حضور 2 فرمائے 2 بھی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ صدقے قربان جائیں، 1 فرمائے 1 بھی۔ یہ بچیاں جب بڑی ہوتی ہیں اپنے بھائیوں کی پشت پناہی کرتی ہیں، اور جب یہ نور اسلام سے منور ہوتی ہیں اور کسی کی زوجہ بنتی ہیں، اپنے شوہر کے ایمان کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اور آقا کریم فرمایا جس کو 4 چیزیں دنیا مل گئیں وہ خوش نصیب آدمی ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی 4 چیزیں؟ فرمایا کشادہ گر، اچھی سواری، نیک ہمسایہ اور نیک بیوی، وہ خوش نصیب ہے۔ اور امیر المومنین ہر سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ فرما جس کو نیک بیوی دنیا مل گئی اس کو جنت دنیا مل گئی۔ اب دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کا گریڈ بڑھا رہے ہیں، چھوٹیاں ہیں تو شفاعت کا ذریعہ، بہن ہے قوت کا ذریعہ، بیوی ہے تو ایمان کے تحفظ کا ذریعہ۔ اب وقت آ گیا ماں کے بننے کا، جب ماں کے بننے کا وقت آیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت۔ وہ بچیاں جو دفن کی جا رہی تھیں، آپ کے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ان کے پاؤں کی جنت رکھ دی ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنی والدہ کو اور اپنے والد کو ادب و احترام سے دیکھا ہے اس نے حج کا ثواب پا لیا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 100 دفعہ دیکھے ہمیں رب کے خزانے کم نہیں ہیں، 100 دفعہ دیکھے 100 حج کا ثواب ملے گا۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا نوازا ہے، کتنا نوازا ہے، ہمیں جوڑا ہے توڑا نہیں ہے۔ آج دنیا توڑ رہی ہے، اسلام کے میسج کو بھول رہی ہے، آقا علیہ السلام نے جوڑا ہے۔ کیسے جوڑا ہے؟ کتنا ظلم ہوتا تھا مکہ مکرمہ میں، کتنا ظلم ہوتا تھا۔ اللہ پاک ہجرت کو حکم فرمایا، مدینہ منورہ آ گئے۔ اب مدینہ منورہ والے جو لوگ تھے وہ ویسے اسٹیٹ کے لحاظ سے اجنبی تھے، دین کے لحاظ سے متفق تھے، تو آپ نے محبتوں کا اظہار کیسے فرمایا؟ مواخات کا عظیم کام فرمایا، بھائی بھائی بنا دیا۔ اب آخر میں ایک عظیم ہستی رہ گئی جناب سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، جب آنسو بہے ہمیں پیارے علی کرم وجہ خیر ہے، آنسو بہ رہے ہیں۔ عرض کیا میرے کریم آقا علیہ السلام آپ نے سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا، مجھے نہیں بنایا؟ وہ علی تو میرے بھائی ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی کرم الوجہ تو دنیا بھی میرا بھائی، آخرت میرا بھائی ہے۔ کیسے دیکھو محبتیں بنا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں اور پیار کر رہے ہیں۔ آج تو سگے بھائی لڑ رہے، معلوم ہوتا ہے کچھ خرابی آ رہی ہے۔ وہ خرابی کیا ہے؟ رزق میں خرابی آ رہی۔ جب رزق میں خرابی آ جاتی ہے، اولاد میں نقص آ جاتا ہے، جو فیڈ دیتے ہیں اس کو، جو کھانا کھلاتے ہیں اس کے اثرات باڈی میں جاتے ہیں۔ وہ باڈی کا جو سٹرکچر اللہ کے لیے اتنا پاکیزہ بنایا ہوا ہے، ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے منہ میں خون نہیں جانے دیا۔
وہ ناف کے ذریعے اس کو فیڈ کیا جاتا ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے۔ رب کعبہ میں سمجھایا ہے، اے مسلمان، اے انسان، میں نے تو ماں کے پیٹ میں تیری حفاظت کی، تیرے منہ میں گندا خون نہ جائے، اب تو سود کھا رہا ہے، اب حرام کھا رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، لوٹ رہا ہے، کتے کا گوشت بیچ کے، سور کا گوشت بیچ کے، گدھے کا گوشت بیچ کے، ملاوٹ والا دودھ بیچ کے، اور پتہ نہیں اتنی سی وہ دوائی ڈال کے اس پانی کو سفید کر کے کمائی کر رہا ہے، یہ کہاں جائے گا مسئلہ؟ اور اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرما دیا، ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، وہ پاک ذات وہی مال قبول کرتی جو پاک مال ہوتا ہے۔ سود کا مال، رشوت کا مال، ڈاکے کا مال، چوری کا مال، تو نمبر چیزیں بیچنے والے کا مال کبھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ کتنی پاکیزہ پیور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو ہمارے باڈی کے سٹرکچر کو خوبصورت بنانے والی ہے۔ اس میں قصور ہمارا آ جاتا ہے، ہم نے کمائی کیوں نہیں سیکھی؟ ایک صحابی سلام پھیرتے تھے، سلام پھیر کے نکل جاتے تھے، اور صحابہ کرام نماز کے بعد بیٹھے رہتے تھے، کوئی سبحان اللہ پڑھتا تھا، کوئی الحمدللہ پڑھتا تھا، کوئی آیت الکرسی پڑھتا تھا، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی رات کے خواب کو شیئر کرتا تھا، تقالیب بیان کرتے، دور جاہلیت کی بات ہی بیان کرتے تھے۔ بندہ اٹھ کے چلا گیا تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فلاں دوست ہے ہمارا، بیٹھتا نہیں ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت سسٹم دیا ہوا ہے، اگر ہم سارے اس کو اپنا لیں، یقین جانیں ہم دنیا میں جنت بھی پائیں گے، آخرت کی جنت تو سبحان اللہ اس کا کیا مقام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آگے بات کرتا تھا کسی کی، فرمایا ایسے نہیں، اس کو لے کر آ، وہ اپنا دفاع تو کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، بات سن کے اپنے معتمد دوست کی بات سن کے شروع ہو جاتے ہیں، جو منہ میں آتے کہتے رہتے ہیں، جب بات پہنچے پھر شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا خوبصورت میسج دیا ہے، فرمایا اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہو اس سے پوچھو وہ کیوں چلا جاتا ہے۔ اگلا دن آیا، فجر کی نماز ہوئی اور سلام پھیرا، اور اسے اللہم انت السلام منک السلام، مختصر دعا کی اور جانے لگے۔ صحابہ نے کہا حضور اب تشریف لائے ذرا۔ پیارے بھائی قریب تو آؤ، بیٹھ گئے۔ پیارے بھائی ہمیں ایک بات تو بتاؤ۔ یہ کیا؟ آپ جلدی کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس عظیم انسان کی بات سنے میرے پیارے دوستوں بزرگوں، فرمانے بات یار یہ جو ہے، میرا بھی دل کرتا ہے یہاں بیٹھنے کو۔ کتنا خوش نصیب وہ شخص جس کو اپنے آقا پاک کی دیدار نصیب ہو جائے۔ انبیاء تو ترستے رہے، انبیاء تو میسج دیتے رہے اپنی امتوں کو، وہ نبی آئیں گے، وہ نبی آئیں گے، وہ نبی آئیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ بھی عرض کر دیا، مولا کہ اتنی شان نبی ہے تو مجھے ان کو امتی بنا دے۔ 1,24,000 انبیاء نے پیغام دیا، وہ تشریف لائیں گے۔ اور جب ہماری باری آئی، فرمایا لقد جاءکم، اے مومنو خوش نصیبو تمہارے پاس تشریف لے آئے۔ وہ پیارے نبی، شفقت و رحمت سے بھرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پوچھو نا اپنے پیارے بھائی سے یہ کیوں چلا جاتا ہے، پیارے بھائی کیوں چلے جاتے ہو؟ سنیے میرے دوستو، وہ کہنے لگے میں یہاں سے فلاں جگہ جاتا ہوں، وہاں میں کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اگر میں اس ٹائم پر جاؤں پھر شام کو جب چھٹی ہوتی ہے مجھے جو افزانہ ملتا ہے، محنت مزدوری ملتی ہے، یہ تب میری حلال ہوتی ہے جب میں پورا ٹائم ورک کروں۔ سوچئے میرے دوستوں بزرگوں، ہم کس طرح یوٹیلائز کر رہے ہیں اپنے ٹائم کو، اور جہاں ہمارا ٹائم ہمارے لیے فرض کیا کہ یہ ٹائم تم نے دینا ہے، تو اس میں کتنا ہم ذاتی کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، کتنا ہم اس ڈیوٹی کے لیے خرچ کر رہے ہیں جس ڈیوٹی میں ہمیں مقرر کیا گیا ہے۔ اور اس صحابی نے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے یہ میسج دے دیا کہ جو جس کی ذمہ داری ہے وہ کام اسی وقت میں اسی کام کو نبھائے، پھر جب فارغ ہو جو مرضی کام کرے۔ پیارے نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء کی عظمت و شان کے قربان جائیں۔ پیارے دوستوں بزرگوں، ہم انڈیا سے ادھر آئے ہوئے ہیں، پہلے ہمارے بزرگ سارے اکٹھے رہتے تھے، اور انڈین معاشرے میں بیوی کو سلام نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ تو بے عزتی کی بات ہے۔ لیکن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صدقے جائیں آپ کی شان کے، سب نبیوں کے سردار، جن کے انبیاء امتی بننے کے خواہش مند تھے، وہ پیارے آقا اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا ایک میسج دے رہے ہیں، کیا طریقہ بتا رہے ہیں، کیا پیار سکھا رہے ہیں، کیا محبتیں سکھا رہے ہیں، کیا اپنے گھر کے ماحول کو جنت نصیب بنانے کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ جب اپنے آستین اقدس میں آتے ہیں تو ازواج مطہرات کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو گھر جا کے سلام کرتے؟ نہیں میں پوچھتا نہیں رہا، یہ کوئی کلاس روم تھوڑی ہے میں حاضری لگاؤں بھی کون پڑھ کے آیا کون نہیں پڑھ کے آیا، میں تو ویسے دل سے کرے بات۔ اب سنیے میرے دوستوں پیارے بزرگوں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن ایسے
تشریف لے گئے تو ایک زوجہ مطہرہ سو رہی ہیں. اب دیکھ رہے ہیں سو رہی ہے، سلام کروں تو نیند میں خلل آئے گا، نہ کروں تو معمول میں فرق آئے گا. تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کے قریب جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے بہترین، وہ تو سوتی کو سلام کرتے، ہم جاگتی تو نہیں کرتے. کتنا افسوس کا مقام ہے. پہلی رواداری تو گھر سے شروع ہونی چاہیے، پہلی محبت تو گھر سے شروع ہونی چاہیے. جب میاں بیوی کے آپس میں محبت ہوگی تو پھر رزلٹ پازیٹیو آتے ہیں، وگرنہ آدھی اولاد باپ کی طرف آدھی اولاد ماں کی طرف ہو جاتی ہے. وہ قریشہ پڑھ رہے تھے نا علیمہ سعدیہ کی بات، وہ ایسے نہیں گئی. اور سنیں کیا ہوا. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی ما ثبت من السنن کی بڑی خوبصورت کی اس میں لکھتے ہیں، جب ساری عورتیں بچے لے کے چلی گئی اور حلیمہ سعدی کو پتہ چلا کہ ایک در یتیم ہے، اور خواتین نے سوچا وہ تو اس کا والد نہیں ہے تو ملے گا کیا. اپنے شوہر سے مشورہ کرتی. پہلی مشاورتی کمیٹی گھر میں ہوتی ہے، جس کا یہ یونٹ صحیح ہے اس کا سارا یونٹ صحیح ہوتا ہے، جس کا یہ یونٹ صحیح ہے باہر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ یاد رکھے. اب بھی حلیمہ سعدیہ نے جب اپنے شوہر سے مشورہ کیا تو شوہر بھی بڑا پازیٹیو چلتا تھا، حلیمہ بڑی پازیٹیو چلتی تھی، نگیٹ نہیں کرتی تھی اپنے شوہر کی بات کو. کہنے لگا خالی نہیں جانا چاہیے، خالی نہیں جانا، چلو جاؤ. اب حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، یقین جانو فرماتی ہے، جب میں نے دروازہ کھولا اندر سے خوشبو آئی. زندگی میں ایسی خوشبو نہیں پائی جو ان سے خوشبو آتی ہے. فرماتی ہے جب میں آگے گئی تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چت لیٹے ہوئے اور سفید لباس اوپر چادر ہے، سبز بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. اور میں نے بے بس ہو کے، کیونکہ حضرت حسان کیا کہہ گئے ہیں، وَحَسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اے محبوب علیہ السلام، آج تک کسی آنکھ نے آپ سے اسے دیکھا نہیں ہے، اور آج تک کسی ماں نے ایسا خوبصورت جنم دیا نہیں ہے. حلیمہ سعدیہ نے جب دیکھا کہ اتنا حسین بچہ، یہ عورتیں کیا کر گئی، ان کو عقل نہیں سمجھ نہیں آئی. فرماتی میں نے ایسے کر کے نا جب ہاتھ ڈال کے اٹھایا تو حضور نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، اور آپ کی آنکھوں سے نور نکلا، سارا ماحول نور سے منور ہو گیا. اور حلیمہ سعدیہ فرماتی میرا اپنا بچہ بلک بلک کے رو رو کے سوتا تھا، مجھے دودھ نہیں آتا تھا. فرمایا جب میں نے حلیمہ سعدیہ آپ کو گود میں لیا میرا سینہ دودھ سے بھر گیا. میں گھر آئی، آپ کو دودھ پلایا، اپنے بچے عبداللہ کو دودھ پلایا، اور میں نے اپنے شوہر دیکھا بالٹی پکڑی ہو جا رہا ہے. میں کدھر جا رہا ہوں؟ کہتے دیکھو اونٹھی کے نیچے دودھ آ گیا. بالٹی بھر گئی، دودھ ختم نہیں ہوا. پھر دونوں کٹھے ہوئے، کہنے حلیمہ بڑی برکت والا بچہ لائی ہے. فرمایا مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے، مجھے دودھ نہیں آتا تھا. اور میرے پیارے دوستوں بزرگوں، عظیم اسکالرز اور عظیم طلباء اور عظیم بیٹیوں، سنو اللہ پاک کا ہم پر کتنا احسان ہے، اور کیسی شان والے نبی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے. شیخ محقق فرماتے ہیں ہم نے 2 سال اسٹڈی کی ہے، 2 سال حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں آپ شفقت فرمائی اور دودھ پیتے رہے، لیکن آپ نے صرف ایک طرف سے دودھ پیا، 2 طرف سے دودھ نہیں پیا. شیخ محقق فرماتے علماء نے، فقہاء نے، اسکالرز نے آپس میں مشورے کیے، یار کیا بات ہے، ہر بچہ 2 طرف سے دودھ پیتا ہے ماؤں کا، یہ کیسی شان ہے، ایک طرف سے دودھ پیا ہے. جب پورا انہوں نے ریسرچ ورک کر لیا، تھیسس بن گیا اور جناب علی آگے پیش ہونے والا ہے، تو اس تھیسس میں کیا لکھا ہوا تھا، کہنے لگے اصل میں بات یہ تھی ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ایک میسیج دیا ہے، پیدا ہوتے میسیج دیا ہے. کیا میسیج دیا ہے؟ اے انسانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں یا نہ پڑھنے والوں، اے پوری انسانیت کے لوگوں، کیونکہ میں سب نبیوں کی طرف رسول بن کے آ رہا ہوں اور میں نے تمہیں ایک میسیج دینا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انسانوں غور کرو. شیخ موقع فرماتے ہم نے ریسرچ کرنے کا رزلٹ نکالا کہ آپ نے فرما دیا کہ میرا ایک اور بھائی ہے حلیمہ کا بیٹا جو دودھ پیتا ہے، میں حق مارنے والے حق دینے والا. آپ نے پیدا ہوتی حق نہیں مارا یار، پیار پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیتی عمر میں حق نہیں مارا. آج بڑے بڑے لوگ ہو جاتے ہیں، بڑی عزتیں، بڑے شعور اور بڑی سلوٹ ہو رہے ہیں، بھائی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا، جھوٹی رجسٹریاں بنا لی ہیں، پٹواری کو پیسے دے کے 2-4 لاکھ روپے آپ نے نام کروا لیا، کیونکہ آج بڑا ایزی ہے پیسے دے کام کروانا.
حالات خراب ہو چکے ہیں، اس میں ہم سارے گلٹی ہیں. ہم بھی کہتے ہیں. ایک آدمی تھا کہنے لگا جی میرا کام تو ایسے ہو جاتا ہے، میں نے پہیے لگائے ہوئے قائد اعظم کے نوٹوں کے، تو میرا کام اس طرح ہو جاتا ہے. یہ نوٹوں کے پہیوں نے پوری قوم کو پریشان کر دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سکھایا، سچ سکھایا، پیار سکھایا، محبت سکھائی. کتنی عظیم بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا ہمسایہ اس سے خوش ہے وہ بندہ جنتی ہے. کیا بات ہے. آقا کریم فرماتے ہیں جب راستے بیٹھو تو نگاہیں جھکا کے بیٹھو. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کسی پر ظلم نہ کرو. اور میرے دوستوں، بزرگوں، پیارے بھائیوں، عظیم سکالرز، آپ کو کیا بتانا، میں اسٹوڈنٹس کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ظالم کی مدد نہیں کرتا، مظلوم کی مدد کرتا ہے. مظلوم اگر کافر بھی ہے، مخلوق اس کی ہے، مخلوق اس کی ہے، کافر بھی اس کی مخلوق ہے، اللہ پاک مظلوم کافر کی مدد کرے گا، ظالم مسلمان کی مدد نہیں کرے گا. کتنی عظیم ہمارے دین کی تبلیغ ہے، کتنی اچھی دعوت ہے. پیارے نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام و تحیت و ثنا، آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خدا کی قسم زندگیاں بیت گئی ہیں، 1500 سال گزرنے والے ہیں، کوئی کم حق کو آپ کی شان نہیں بیان کر سکا. کیوں نہیں بیان کر سکا؟ اس لیے خالق کائنات خود ان کی شان بیان کرتا ہے، 24 گھنٹے ان کی تعریفیں فرما رہا ہے. پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے تھے؟ بیمار پرسی فرماتے تھے، محبت پیدا ہو گئی. جنازے میں جاتے تو محبت پیدا ہو گئی. اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام غلام کی دعوت قبول فرماتے تھے. ہم تو چہرہ دیکھ کے دعوت قبول کرتے ہیں. یہ کون ہے ادھر؟ وہ گیٹ کیپر ہے. چلو ہم یہ کر رہے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام غلام کی دعوت قبول فرماتے تھے. اور کبھی کبھی شفقت فرماتے. مصروفیت بہت تھی نا، وہی آتی تھی، جہاد پر جاتے تھے، وفود آتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، محتاجوں کا سامان اٹھاتے تھے، ان کے کام کیا کرتے تھے، ہمسایوں کو خیال رکھا کرتے تھے، بچوں سے پیار کرا کرتے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے، جمعہ پڑھایا کرتے تھے. اتنی مصروفیت کے باوجود نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام انسانی اقدار میں یہ بھی سکھا رہے تھے کبھی کبھی آپ خود ہی غریبوں گھر چلے جاتے. نوکنگ ہو رہی ہے. جناب ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے دروازہ کھولا، دیکھا میرے آقا مولا باہر تشریف رکھتے ہیں. حضور آپ اور مجھ غریب کے گھر، میں تو غلام تھا جس کو آزاد کر دیا گیا، آج میرے گھر تشریف لائے ہیں. میں نے کہا چلو پیار کرتے ہیں آپ سے. حضور تشریف لائی اندر. اب وہ اتنا غریب تھا جیسے مولوی حضرات کے ہوتے ہیں نا مکان مسجد کے ساتھ، ایک کمرہ، وہی واش روم، وہی ڈرائنگ روم، وہی بیڈ روم، وہی ڈائننگ روم، وہی باورچی خانہ، وہی غسل خانہ. مسجد 3 کنال کی اور مولوی صاحب کا حجرہ اتنا. وہ غریب لوگ تھے. اب تو بڑی دنیا امیر ہو گئی ہے، چینج ہو جانا چاہیے. اور مسجد بنانے سے پہلے امام صاحب کا کمرہ بنانا چاہیے ویسا جیسا خود رہنے کو پسند کرتے ہیں، تاکہ وہ دین کی تبلیغ دین صحیح طریقے سے کرے. مگر نہیں ہوگا. کہاں گئے مولوی صاحب؟ وہ فلانی تھا گئے نکاح پڑھانے گئے. کہاں گئے؟ وہ ختم پڑھانے گئے. تو پھر دین تو نہ پھیلا. یہ ہمارا اپنا قصور ہے، ہم نے چھوٹا سا اس کو اجرا دیا، وہ اپنی سسٹین کے لیے کتنی کوشش کر رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اس کے اندر گھر تشریف لے گئے، 4 پائی بچھی ہوئی ہے، اس پر چادر نہیں. آج کوئی بڑے آدمی کو اپنے گھر بلائے، اس کو صوفہ نہ پیش کرے اور بہترین گدا نہ پیش کر دے، ہماری اس نے عزت کی ہے. اور وہ سمدیوں میں تو لڑائی سی بات پر ہوتی ہے، یہ کیا سمدی ٹکر گیا ہے، یہ تو ہمارے بٹھانے کا انتظام نہیں کر سکتا، وہ ٹوٹی کرسی پر ہمیں بٹھا دیا. کہاں گئی محبتیں، کہاں گیا پیار، کہاں گئی اخوت، کہاں گئی رواداری؟ یہاں سے تو کام شروع ہونا تھا، یہی خرابی پیدا کر لی. پیارے نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا حضور تشریف رکھیے. اور 4 پہ وہ بستر ہی کوئی نہیں، نہ چادر ہے نہ کھیس ہے کوئی، بالکل بغیر چادر کے آپ بیٹھ کے. یاد رکھیں ہیرا یہاں وہ ہیرا ہوتا ہے، ہیرا یہاں ہیرا ہوتا ہے، ہیرا نیچے رکھو ہیرا ہوتا ہے. بڑا آدمی جہاں بیٹھے جگہ بڑی ہو جاتی ہے. جگہ سے عزت نہیں ملتی، جگہوں کو عزتیں ملتی ہیں. آپ کے آنے کی برکت سے گھر کو عزت مل گئی اور آپ تشریف فرما ہوئے. تو آپ نے ابو رافع جی حضور میری جان قربان، میرے تن من دن قربان، حضور آپ میرے آقا مولا خاتم النبیین، آپ کو دیکھ دیکھ کے میری روح منور ہو رہی ہے. حضور ارشاد فرمائیں میں خوشبو آ رہی ہے تیرے گھر سے. کیا کر رہے ہو؟
حضور مجھے کسی نے تحفے بکری بھیجی تھی اور کافی دیر سے گوشت نہیں کھایا تھا، میں رجسٹ کے گوشت کھاتے. اب دیکھو کتنی محبت کر رہے ہیں. بڑوں کو سبق کیا دے رہے ہیں، کیا میسیج دے رہے ہیں. امیروں کو، کارخانے داروں کو، فیکٹریوں کے اونروں کو کیا میسیج دیا جا رہا ہے، دولت مند کو کیا میسیج دیا جا رہا ہے. فرمایا ابو رافع دیکھو پک گیا کھانا. بڑے خوش ہوئے. جی حضور پک گیا. جی وہ ہمیں بھی کھلاؤ نا، ہمیں بھی کھلاؤ. یہاں تو امیر بھائی غریب بھائی گھر نہیں جاتا، وہاں امام الانبیاء غریب کے گھر جا رہے ہیں. کیا سبق دے رہے ہیں اے مسلمانوں میں، کیا سبق دیا جا رہا ہے. غریب بھائی کے گھر جاؤ، غریب بہن کے گھر جاؤ، کوئی بات نہیں. وہ مرغا پکائے جو اٹھ نہیں سکتا، جو دمبا پکائے جو چلتا ہے، جو گائے کا گوشت پکائے، جیسا بھی پکائے کھاؤ اور خوب سیر ہو کے کھاؤ. اور جب واپس آؤ 10,000 روپے دیا اس کو، کمپنسیشن ہو جائے گی، مدد ہو جائے گی. نہیں جی میں تکلف بڑا کرتا ہے، میرا بھائی جاتا ہوں تو بڑا پکاتا ہے، تو اس کو چاہتے ہو 10,000 روپے دے دو. آئی ٹی او کو دیتے ہو 50,000 تو اس کو بھی 10,000 دے آؤ. جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کرم فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو رافع ہمیں بھی کھلاؤ نا. جی حضور ٹھیک ہے. کیا ٹکڑا پسند کریں گے؟ فرمایا دستی کا ٹکڑا لاؤ، وہ آگے اگلا جو بازو ہوتا ہے. اب چھوٹی سی بکری تھی، اتنا سا ٹکڑا تھا. 2-3 صحابہ ساتھ تھے، وہ ڈوئی سے نکال کے لائے. آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی اور تناول فرمایا. ابو رافع کیا لذیذ کھانا تو نے پکا، کیا اچھا تو خان صاحب ہے، کتنا خوب، کتنا کمال ٹیسٹی تم نے کھانا پکایا. ایک اور دستی لے آؤ. میں نے کئیوں کو دیکھا ہے، کوئی امیر آدمی چلا جائے نا کسی کے پاس، وہ اس کو پانی یا بوتل کسی سوڈا واٹر وغیرہ دیتا ہے اتنا، تو 2 گھونٹ پی کے کہتے بس 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 کیا ہو گیا، بس چل گئی. پیتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں سر اور پی لو، بس 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 بس. اور کبھی کہیں گے نہیں اور لاؤ، کبھی نہیں کہیں گے. اور میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، آپ نے میسیج دیا ہے جب غریب رشتہ دار بہن بھائی کے پاس جائیں وہ کھانا لائیں اور دیکھا بھی پلیٹ میں کھانا، یا اور لے کر آؤ نا، اس کا دل خوش ہو جائے، دل کے اندر نورانیت پیدا ہو جائے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو رافع بڑا لذیذ کھانا پکایا تو نے، ایک اور دستی لے آؤ. ڈوئی سے دستی نکالی. صحابہ نے آپ نے وہ بھی تناول فرمائی. ابو رافع ایک اور لے آؤ. اس کے حضور دستیاں 2 ہی ہوتی ہیں. اور اللہ کے بندے تو چپ رہتا، میں منگواتا رہتا، دستیاں نکلتی چلی آتی. تو نے غور نہیں کیا یار، حق چاہے یار. اس نے غور نہیں کیا کون فرما رہے جن کی زبان وہی ترجمان ہے. ان کی زبان مبارک وہ ہے. ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، فرمایا وہ لکڑی پکڑ کے لاؤ. لکڑی لائے. آتا ہے تو لکڑی ہے، ہاتھ میں آئی، فرمایا لکڑی ہے، یہ لو تلوار. تلوار بن گئی. آپ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا اگر میں چاہوں یہ مدینہ اور مکہ مکرمہ کے پہاڑ سونے کے بن جائیں. رب نے سونے کے بنا دیے. ابھی چاہے تو سونے کے بن گئے. جب ارادہ ہوتا تو کیا ہوتا ہوگا. پیارے دوستوں بزرگوں، آخر میں ایک تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ڈاکٹر پروفیسر ظفر معین ناصر صاحب کا، اور جناب خالد صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسرے آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خدام کی خدمت کے لیے بیمار پرسی گھر چلے جاتے. ایک یہودی کا لڑکا آپ کی خدمت کرتا تھا. اسے دیکھا تو آپ کے جلوے میں گم ہو گیا اور بیٹھا رہتا، دیکھتا رہتا تھا. اب وہ حضور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے نا وہ جو روحانی ہیٹ تھی نا، ہیٹ ریفلیکشن ہو رہی تھی، آپ کے نور کی تجلیات کی ریفلیکشن ہو رہی تھی. اس کا قلب جو تھا وہ بالکل پاک صاف ہو رہا تھا، دل نور ہو گیا. اور بس جب وہ سٹروکس کے ذریعے کڈنی سے وہ پتھر نکالتے ہیں نا تو تھوڑی ہیٹ ہو جاتی ہے. تو اس کے دل سے کفر کی جو پتھریں نکلی، اس کا جسم ہیٹ اپ ہو گیا، اس کو بخار آ گیا. تو 1-2-3 دن نہیں ہو آیا. تو جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انس یار وہ بچہ نہیں آ رہا. انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمانا چاہتے ہیں. حضور ارشاد فرمایا، وہ چلو اس کی خبر گیری کرتے ہیں. امام الانبیاء علیہ السلام اور خادم یہودی اور یہودی کا بیٹا اور خادم یہودی، آپ بنفس نفیس اس کے گھر تشریف لے گئے. بتا دیا غیر مسلموں کی خبر گیری کے لیے چلے جایا کرو، میرے محبوب پاک کا ارشاد گرامی اور سنت مبارکہ.
کیونکہ اپنے یونٹس کے اندر غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں نا، تو ان کی خبر گیری کرنی چاہیے. پھر اس کے دل میں نور کیسا پیدا ہوگا، وہ سنیے نور کیا ہے. آپ جب وہاں تشریف لے گئے، جیسے ہمارے کوئی بندہ مر رہا ہو نا تو سورۃ یاسین پڑھتے ہیں تاکہ روح آسانی سے نکل جائے. اور وہ جو شخص تھا اپنے بیمار بیٹے کے پاس تورات شریف پڑھ رہا تھا، اور آپ نے موقع کی مناسبت سے گفتگو کی. ہمیں یا یہودیو، اے یہودی، حل تجد فی التوراۃ نعتی و صفتی مخرجی. اے یہودی، یہ جو تراسی تم پڑھ رہے ہو، کیا اس میں میری نعت ہے؟ کیا اس میں میرے ایٹریبیوٹس ہیں، محاسن ہیں، محامد ہیں؟ کیا اس میں میرے آنے کا ذکر ہے؟ قال لا، اس نے جھوٹ بول کے کہا لا، نہیں. اور وہ جو بچہ تھا نا، آپ کے اس بیٹھ کے سچ کا نور حاصل کر چکا تھا، اس کا دل نور سے منور ہو چکا تھا. حدیث میں قال الفتى بلا، ایسے کر بلا، ایسے حدیث میں بلا ایسے کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نجد لک فی التوراۃ نعتک و صفتک مخرجک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کی قسم ہے، میرے والد جو بات کہی ہے خلاف واقع کہی ہے، میں نے بھی تورات دیکھی ہے. تراسی میں آپ کی نعت مبارکہ بھی ہے، آپ کے اوصاف بھی ہیں، آپ کے آنے کا ذکر بھی ہے. اور آج مجھے پتہ چل گیا آپ کو وہی نہیں مانتے، اس کے دل میں بغض ہے. تو حضور میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا اتنے بڑے آقا اور مولا، نبیوں کے سردار، ایک خادم گھر گئے، کایا پلٹ گئے. ہم بھی اگر کوئی ہمارا خادم بیمار ہو، کچھ نہیں تو 1 کلو سیب لے جائیں. کون آیا؟ تمہارے باس آ گئے. اچھا، اٹھو. وہ بیمار اٹھ کے آ جائے گا، اس کو اندر لے گئے، اس کو بٹھایا. کیا حال ہے بیٹے، ٹھیک ہو؟ جی سر ٹھیک ہو، آپ کی دعا چاہیے. یہ دوائی لے آنا، 2000 روپے لے لو، یہ پھل لے لو. اچھا مجھے ذرا جلدی میں نے جانا. سر ٹھیک بیٹھے، ٹھیک ہے، میں پھر دوبارہ ہوں انشاءاللہ. مجھے بتائیے اس سے کوئی شان کم ہوگی؟ اس کے دل میں انقلاب آ جائے گا، اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. اگر وہ لوز کریکٹر ہے، وہ گڈ کریکٹر والا انسان ہو جائے گا. اگر وہ برا آدمی صحیح ہو جائے گا. اگر وہ شدت پسند ہے تو محبت پسند ہو جائے. اللہ پاک آپ کو مجھے اپنے پیارے آقا اور مولا علیہ السلام کی حسین، نورانی، مقدس، پاک، طیب، طاہر، مطہر زندگی مبارکہ سے، جو آپ کی ذات پاک سے نور کی ریفلیکشنز ہو رہی ہیں اور قلوب کو منور کر رہی ہیں، ہمیں اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے اس ادارے کو، جو ہماری اسٹیٹ کا بہت بڑا ادارہ ہے، اللہ پاک اس کو اتنی ترقی عطا فرمائے، پورے ورلڈ کے اندر ہمارا نام چلے. اور یہاں سے جو لوگ دوسرے ملکوں میں جائیں، وہ پاکستان کے سفیر بن کے جائیں، چاہے وہ انڈیویجول جا رہے ہیں یا وہ ایک گورنمنٹ کے لیول سے جا رہے ہیں یا انفرادی طور پر جا رہے ہیں. ہر بندہ اپنے ملک اور اپنے دین اسلام کا سفیر بن کے جائے، تاکہ جہاں بھی جائے وہ کہ وہ پاکستانی مسلمان جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے اپنی زیارت کے بلایا ہے، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.